مالک بھی بنایا، لیکن رب ذوالجلال نے سب سے بڑھ کر جتنا محمد کو چاہا ہے، محمد کے سوا اور کسی پیغمبر کو نہیں چاہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا اللہ نے حضور کو چاہا سرکار دو عالم علیہ السلام کے سوا اور کسی کو نہیں چاہا۔ حبیب مالک الملک تو ہوں، لیکن جسے چاہتا ہوں مالک الملک بنا بھی دیا کرتا ہوں۔ لہذا قائم پور والو، یہ عقیدہ توحید ادھورا ہے۔ مکمل عقیدہ توحید یہ ہے کہ حقیقی مالک و مختار اس کائنات کا اللہ کی ذات ہے، اور وہی اللہ جسے چاہتا ہے اسے کائنات کا مالک بنا بھی دیتا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید مکمل تب ہوگا جب مالک الملک بھی مانو گے اور توت الملکہ کو بھی تسلیم کرو گے۔ آئیے اب میں آپ کے ذوق کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، لوگ طرح طرح سے اہل ایمان کے اذان میں شک پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، ایسا کہاں پہ ہے، ویسا کہاں پہ ہے، یہ پہلے تو نہیں ہوا جو تم کرتے ہو، یہ کس نے کیا ہے جو تم کرتے ہو، کب سے ہو رہا ہے جو تم نے شروع کر دیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک عقیدہ اور واضح بات جو آپ سب کو میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اذان کے اندر بیٹھ جائے۔ اے بولتے ذرا مینوں سارے بندے دسو خاں، تواڈے عقیدے دے وچ سرکار دو عالم علیہ السلام تو منگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ صرف سر نہ لاؤ، تکلیف کرو، زبان ہلا لو، مینوں پتہ چل جائے۔ حضور علیہ السلام سے مانگنا، سرکار کی بارگاہ میں سوال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چلو جڑے جائز مندے ہو تساں تو بولو، حضور تو منگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں تاں پہ پوچھنا بھی بندے آندے جی مرنے کے بعد سوال نماز کا ہوگا پہلا۔ میں نے کہا رکھ نماز اپنے کول، نماز دا سوال ہو سی قیامت دے دیہاڑے، تے قبر دے وچ سوال ہو سی عقیدے دا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ عقیدے میں پاس ہو گئے تو یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی کام دے جائیں گے۔ بیلیو نماز پڑھنی بھی بہت وڈی گل ہے، تے پر پڑھی نماز بچا لینا ہے اس تو بھی وڈا کمال ہے۔ رب تو بے نیاز ہے، پڑھیا نمازاں ضائع بھی کر چھوڑیاں سوں۔ آپ جانتے نہیں 6 کروڑ سال ایک تھا جس نے اللہ کو سجدے کیے تھے، 6 کروڑ سال رب دا ساجد رہا۔ ایک کائنات دا پہلا کافر ہے جیڑا توحید دا انکار کرتے کافر نہیں بنیا، نبی دی عظمت دا انکار کرتے کافر بنیا۔ 6 کروڑ سال اللہ کو سجدے کیے، ابلیس نے 6 کروڑ سال سجدے کیے۔ اللہ نے فرمایا 6 کروڑ سال مینوں سجدے کیتے نہیں، پر ہن اس جدول آدم میرے آدم کو بھی سجدہ کر۔ اس نے کہا نہیں مولا آپ نو کروا جتنے کروا کر سا، پر نبی نو میں نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا تو نے ایک سجدہ نہیں کیا، میں نے 6 کروڑ سال کے سجدے تیرے اٹھا کے تیرے منہ پہ مارے۔ جا دفع ہو جا، فاخرج منہا انک رجیم، لعنتی نکل جا میری جنت سے، تو رجیم اور مردود ہے۔ لہذا کوئی بندہ یہ جی گل کرے کہ میں جی بڑا نمازی ہوں، تو کوئی بے وقوف ہی آ سکتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ نمازی ہونا بھی بہت بڑا کمال ہے، پر پڑھیا نمازاں اے بھی سوچ بھی تو پڑھیا نمازاں بچیندہ بھی پیا کہ ضائع پیا کرنا ہے۔ نبی کو بھونکنے سے نمازیں بچتی تو نہیں، بولو۔ حضور کی ذات بابرکات پر زبانیں تان دراز کرنے سے کس بے ایمان کی نماز بچتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، سجدے کیے ہوئے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اور یہ بات میں اہل سنت سے بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ درباروں پہ جائیں، مزارات پہ جائیں، اولیاء اللہ سے فیض لیں، لیکن تہاڈی پہلی ترجیح دربار بھرنا نہیں ہونی چاہیے، پہلی ترجیح ہونی چاہیے مسجد بھرنا۔ بولو، سنیو، نماز کا وقت ہو، اذان کی آواز آئے، مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا کرو۔ اگر نماز رہ گئی تو بجنے ودے دربارہ تھے، فرض کو چھوڑ کر نفل پہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اس کی سرکار نے مثال دی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فرض کو چھوڑ کر نفل پہ زور دیں گے، نفل پہ، فرض رہ گیا تو نفلہ تے زور ہے۔
ان کی مثال سرکار نے بیان فرمائی. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جو فرضوں کو چھوڑ کر نفل پہ عمل کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہو, وہ اس کو قرضے کے پیسے واپس نہ کرے, تحفے دیتا رہے, تحفے دیتا رہے, قرض کی رقم واپس نہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے جو فرضوں کو چھوڑ کر نفل پہ عمل کرتا ہے. لہذا سنیاں دی پہلی ترجیح اجڑے بندے کداں کالیاں کر چھڑیاں ساریاں لکھ لکھ کے کہ قبروں کو سجدہ حرام. یہ کون کہتے ہیں قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بیٹھے ہو اے سنیاں دے وچ تو کوئی بندہ میرے خیال نہیں آنا کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے. حرام ہے, ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے. تے تساں کو ویکھو وے کوئی ملنگ سجدہ کیتی پیا تے پھر تساں ساری سنیت اٹھا تے ملنگ دے موڑیاں تے رکھ چھڈو بھئی یہی ساری بریلویت ہے, یہی ساری سنیت ہے. دیکھا آپ نے سنی ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. مزارات پہ جانا بالکل برکت کا ذریعہ ہے, وسیلہ بنانا بالکل جائز ہے, لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ سجدہ قبر کو نہیں, ہم تو حضور کو بھی سجدہ حرام مانتے ہیں. سجدہ صرف ہمارے اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. لہذا یہ بات بھی اپنے اذان کے اندر محفوظ رکھیں کہ پہلے ہمارے ذمے ہے ہمارے فرائض کی ادائیگی جو اللہ پاک نے مومنین پر فرض کیا ہے. پہلے فرض ہے, نفل پیچھے, نفل بعد میں ادا کرو. تھوڑی سی اپنی ترجیحات کو بھی تبدیل کریں, تبدیل فرمائے اپنی ترجیحات کو بھی. آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام توت الملکہ, اللہ نے جو حضور کو ملکیت اور اختیار عطا فرمایا ہے, تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ حضور سے کیسے مانگا کرتے تھے؟ اچھا ایک مسئلہ تو میں دسو, سارے بندے رلتے تو سنتے مینوں بھی یاد ہو جیسی, اس کائنات دی سب تو وڈی نعمت پیسہ ہے یا ایمان ہے؟ اس کائنات دی سب تو وڈی نعمت اولاد ہے یا ایمان ہے؟ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور جو لوگ وسیلے پر اعتراض کرتے ہیں, اگر آپ نے اس بار کا خطبہ حج سنا ہو ان کے مفتی اعظم کا, اور جو اس نے وقت ضائع کیا ہے حجاج کرام کا, اور جو خطبے میں اس نے باتیں کی ہیں کہ کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے, اس کا مخلوق سے خود رابطہ ہے براہ راست, خود رابطہ ہے اس کا, کوئی وسیلہ نہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے. اے بھی ملا آندا ہے, مولا نہیں آندا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والےو, اتقوا اللہ, اللہ تو ڈرو, تے وابتغوا الیہ الوسیلہ, متقی بننے کے بعد بھی براہ راست رب کی بارگاہ میں نہ آنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر رب کی بارگاہ کی رسائی چاہیے تو کوئی پختہ وسیلہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یا تو وسیلہ ہے, محبت سے بولیے, محبت سے, اونچی آواز سے بولیے, اونچی آواز سے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے, ہاں یہ سوال میرے ذہن میں آگے بھول رہا تھا, اے دوستو حضور تو منگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولو. اگر تھوڑا موڈ ہوئے تو اے مسئلہ آپ قرآن تو پوچھ لئیے بھی سرکار تو منگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن نو تا سارے مندے نا, قرآن نو تا ایڈا مندے نا, جیڑے بندے حضور نو نور نہیں نا مندے, قرآن نو نور من گئے. بیٹھے ہو جیندے, بیٹھے ہو. جڑے بندے حضور علیہ السلام نو نور نہیں نہ مندے, او قرآن نو نور من گئے. تے بندہ پوچھے بھئی قرآن جو نور ہے تے قرآن نور بنیا کیویں؟ آندے جی اے نبی دے وچوں جو نکلے تاں نور ہے. اچھا بھئی فیصلہ آپ چا کرو, جن دی زبان وچوں لفظ نکل تے نور بننے گئے, او آپ تا بشر راسی نا. ہمارا بشریت مصطفیٰ پر بھی ایمان ہے, ساڈا نورانیت مصطفیٰ تے بھی ایمان ہے. یہ مسئلہ قرآن سے عرض کرتا ہوں, کیا سرکار سے مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آیت میں پڑھتا ہوں, ترجمہ بھی میں کرتا ہوں, سماعت آپ فرمائیں, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. سوال ہے کیا حضور سے سوال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن سے جواب سن لیں. اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو حکم دیا. اللہ فرماتا ہے حبیب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سونیا کسے سوالی نو جھڑکی دیتے تسا خالی نہیں موڑنا.
ترجمہ پھر سنیے. حبیب کسی سوالی کو آپ نے جھڑکی دے کر خالی نہیں موڑنا. جی حضور تو منگنا حرام ہویا نا تو ساری کائنات دا رب اینا سوالیاں نو جھڑکی دے ویا کہ تساں اودے کدے پہ جاندے ہو. سوالیوں تمہیں میں رب نظر نہیں آتا؟ مجھ سے مانگو، نبی سے مانگ کر مشرک مت بنو. لیکن کیا کریں، سرکار کو حکم دیتا ہے حبیب کسی سوالی کو جھڑکی دے کر خالی نہیں موڑنا. یہ حضور کو حکم دیتا ہے. اور سوالیوں کو حکم دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. سوالیوں تم دربار محمد پر پہنچنے والے بنو. سوالیوں تم پہنچو تو جس ویلے سوالی ٹر پہ بارگاہ مصطفیٰ دی جانب تو پھر سرکار نے حکم ہویا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونیا یہ سوالی میں پہ گھلنا. حبیب یہ منگتے میں بیچتا ہوں. خیال فرمائیے گا کوئی منگتا خالی نہ جائے. مولا کیوں؟ حبیب دینے سے انکار تو وہ کرے جس کے خزانے میں کوئی کمی ہو. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے محمد تو آجا ایک ہاتھ میں رب دے خزانے جے دو ہاتھ غلامہ دی جھولیاں دے بیچے. آپ مجھ سے لیتے جاتے ہیں، غلاموں کو عطا فرماتے جاتے ہیں. اور میں اس موقع پر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں. کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک. ذرا زبان نہ کھولو جی سٹیج تے بھی حاضر باش ہو، بیٹھو ذرا بولو. تہاڈا تے میرا فاصلہ بہت زیادہ ہے، میرا دل نہیں ہے بھی اپنا فاصلہ اتنا ہو، سٹیج تھوڑا جہا تھلے ہونا چاہیے. میری اپنی ذاتی رائے ویسے، لیکن جی میں مناسب لگا ساتھیوں. شاعر ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہے، دیکھیے اس کے سوال پہ غور کیجئے. وہ کہتا ہے کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک. بھئی تو سمجھ در ویکھو، میں تو ادھر ویکھا تو آگا ویکھو. سوال سنے شاعر کا. کہتے ہو آج ان سے، کن سے؟ حضور سے. کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک، تو کل کیسے کہہ سکو گے کوثر پلائیے. واہ شاہ جی، پھر سب کیا بات ہے. بھئی یا تو اگر مانگنا حضور سے حرام ہے تو پھر مانو کہ یہاں بھی حرام ہے تو اگے بھی حرام ہے. یہ کیا معاملہ، یہاں حرام ہے وہاں جا کے حلال ہو گیا. جی حلال ہے تو دو تھاواں تے، تو جی حرام ہے تا بھی دو تھاواں تے. کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک، تو کل کیسے کہہ سکو گے کوثر پلائیے. دوستو اگر سرکار سے کوثر کا پیالہ مانگ کے پینا ہے تو دنیا میں حضور سے مانگنے کی عادت ڈالو تاکہ وہاں حضور سے کچھ مانگ سکو. اتھے پیالہ رب تا دینا کوئی نہیں. اور یہ بات بھی کتنی عجیب ہے، دنیا میں کہتے ہیں جی نہیں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ساری کائنات کے رب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، اس وقت سارے کے سارے انسان بھاگیں گے 1.25 لاکھ وسیلیاں دی تلاش دے وچ. بولیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو تو صحیح، جواب تو دو نا. جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اللہ جو سامنے، جلوہ خدا سامنے ہوگا، جب رب سامنے ہے اس وقت تو کسی کو جرت ہوگی نہیں جانے کی براہ راست. اس ویلے تے بش ہو گئے آپ حضور کہتے ہیں حساب شروع ہو جائے. حضور تساں فرما چھڈو حساب شروع ہو جائے تو سارے آکسن اذهبوا الی غیری، کسی اور دے کول جاؤ، کسی اور دے کول جاؤ.